अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से अज खुद नोटिस केस की आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है। अरशद शरीफ की वालदा भी आज की समाअत में शरीक हुई, और उनकी बेवा जो हैं अरशद शरीफ की वो भी मौजूद थी। तो अहम इंकशाफात इसमें भी हुए हैं समाअत के दौरान कि फायरिंग किसने की। बहुत सारे सवालात, इस जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो जमा कराई गई है वजारत दाखिला की जानिब से, इसकी रिपोर्ट के हवाले से बहुत सारे सवालात मुअज़्ज़ज़ जजेस ने उठाए हैं। मैं आपके साथ समाअत का हाल अहवाल शेयर कर देता हूँ कि एक तो एडिशनल अटारनी जनरल शरीक हुए, सेक्रेटरी इत्तलात थे, डीजी FIA, IG इस्लामाबाद, ये हुकाम भी शरीक हुए, पेश हुए। एडिशनल अटारनी जनरल ने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि जी कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुतल्लिका हुक्काम के साथ राब्ते में है। अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन हैं, जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि फायरिंग करने वाले कौन है। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि जी फायरिंग करने वाले कीनिया पुलिस के अहलकार हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि जी फायरिंग करने वालों ने पाकिस्तानी टीम को क्या बताया। रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है, कुछ नहीं लिखा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि रात 1 बजे अदालत को रिपोर्ट फराहम की गई है। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि जी कीनिया में 4 दिन पहले नई काबीना बनी है जिनसे मुलाकात की कोशिश की जा रही है। कीनिया की हुकूमत इस केस की तहकीकात कर रही है। कीनिया के पाकिस्तान में सफारत खाने के साथ भी वजारत खारजा राबते में है। गुज़श्ता रोज अदालती हुक्म पर FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज की गई है। कीनिया के हुक्काम से तहकीकाती टीम ने मालूमात हासिल की है। फायरिंग करने वाले 3 अहलकारों से मुलाकात कराई गई। एडिशनल अटारनी जनरल कह रहे हैं फायरिंग करने वाले 3 अहलकारों से भी मुलाकात कराई गई। चौथे अहलकार के जख्मी होने के बायस मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा जी, कीनिया में मुतल्लिका वजीर और सेक्रेटरी काबीना से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी बेहमाना कत्ल के असल शवाहिद कीनिया में हैं। कीनिया के हुक्काम के साथ मामला उठाना होगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम काबिल सताइश है, यानी चीफ जस्टिस ने तारीफ की है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अच्छी रिपोर्ट बनाई है। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि जी पुलिस ने JIT तश्कील दे दी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि जी फायरिंग करने वाले अहलकारों के नाम तक रिपोर्ट में नहीं लिखे गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जी मुकदमे में किस बुनियाद पर 3 लोगों को नामजद किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि फायरिंग करने वाले अहलकारों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। ये सवाल आता है ना कि भाई फायरिंग करने वाले अहलकार मान रहे हैं कि हमने फायरिंग की, जिनसे मुलाकात करके आए हैं, लेकिन मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया गया। तो ये सवाल भी उठाया गया है। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि जी जायजा लेना होगा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं। इंक्वायरी रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि जी इंतहाई संजीदा मामला है। तंबीह कर रहा हूं कि हुकूमत भी संजीदगी से इसको ले। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने मजीद कहा कि जी अदालत सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं बैठी हुई। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि वफाकी काबीना ने JIT में ISI, IB और FIA अफसरान शामिल करने की मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुल्ज़मान के अहम शख्सियात से राबते हैं। हुकूमत का काम है कि ऐसे अफसरान लगाए जो आज़ादाना तहकीकात कर सकें। अरशद शरीफ की वालदा भी रोस्टरम पर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि जी मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए।
چیف جسٹس نے کہا کہ جی شکریہ، اچھا انہوں نے شکریہ ادا کیا، چیف جسٹس کہا کہ آپ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، عدالت اپنا فرض ادا کر رہی ہے۔ ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ جس طرح پاکستان سے ارشد شریف کو نکالا گیا وہ رپورٹ میں لکھا ہے، دبئی سے جیسے ارشد کو نکالا گیا وہ بھی رپورٹ میں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف کی والدہ نے کئی لوگوں کے نام دیے ہیں، حکومت قانون کے مطابق تمام زاویوں سے تفتیش کرے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ آپ کو تحقیقاتی ٹیم کا بیان ریکارڈ کرانا ہوگا، ارشد شریف کی والدہ کو کہا۔ ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ جی تحقیقاتی ٹیم کو بیان پہلے بھی ریکارڈ کروا چکی ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی فوجداری مقدمہ ہے، اس لیے عدالت نے کمیشن قائم نہیں کیا، عدالتی کمیشن قائم نہیں کیا۔ کیس شروع ہی خرم اور وقار سے ہوتا ہے۔ ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ جی اس رپورٹ میں ان کے نام ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ایک رپورٹ، ایک بند لفافہ چیف جسٹس کو ارشد شریف کی والدہ نے دیا، جس میں پوری روداد اپنا کیس جو ہے انہوں نے وہ بیان کیا ہے، اس میں نام بھی دیے ہیں، اور یہ کہا کہ جی میں چاہتی ہوں جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور ماں کے ساتھ نہ ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، والدہ کی درخواست ہے کہ اس میں نام ہے، اس کا جائزہ لیں۔ والدہ نے کہا کہ جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے از خود نوٹس لیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس کیس پر 1 ماہ سے کام کر رہے تھے، یہ جو رپورٹ آئی ہے اس پر اب کام کریں گے۔ والدہ نے کہا کہ جی میں نے ایک رپورٹ بنائی ہے کہ کیسے ارشد کو پہلے دبئی اور پھر وہاں سے اس کو کینیا نکالا گیا، وہاں سے نکالا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وقار اور خرم سے تحقیقات کا آغاز کیا جائے، ارشد شریف کی والدہ کا بیان ریکارڈ کیا جائے۔ یہ ایک کرمنل معاملہ ہے، اس لیے عدالتی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی پچھلے سال کینیڈا میں پاکستانی ایکٹیوسٹ لڑکی کو مارا گیا تھا، اگر اس قتل کی تحقیقات ہوئی ہوتی تو آج شاید بیرون ملک پاکستانی شہریوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ افسوسناک امر ہے کہ ہم واقعے کے بعد حرکت میں آتے ہیں، پہلے نہیں آتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہ دو شہید کی والدہ کھڑی ہیں، اس معاملے کے تہ تک جائیں گے۔ چیف جسٹس کہتے ہیں میں کرمنل لا ایکسپرٹ نہیں ہوں، FIR مختصر ہے کیونکہ تفتیش ہوئی اور نہ ہی کوئی چشمدید گواہ ہے، FIR اسی لیے مختصر ہے۔ اچھا جی، کل پھر سماعت ہوگی، اور کل چیف جسٹس نے یہ حکم دیا ہے کہ جی GIT کے تمام ناموں سے آگاہ کیا جائے۔ ایک حکم دیا ہے کہ GIT قائم کی جائے، چیف جسٹس نے کہا ہے، اور خصوصی ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کی جائے، اور اس میں ISI، IB، FIA اور پولیس کے افسران، ایکسپرٹس جو ہیں وہ شامل کیے جائیں، اور یہ بھی ہدایت کی ہے کہ GIT کے جو ارکان ہوں وہ معاملہ فہم اور دوسرے ملک سے شواہد اکٹھے کرنے اور شواہد لانے کے ماہر ہوں، ایکسپرٹ ہوں، اور تفتیش سینئر افسران اور کسی بھی دباؤ میں نہ آنے والے افسران، آزاد قسم کے افسران جو ہیں ان سے تحقیقات کرائی جائے، ان کو اس میں شامل کیا جائے۔ تو آج یہ سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں، اور ارشد شریف کی والدہ نے ایک بند لفافہ دیا ہے، اس میں نام وغیرہ سارا کچھ دے دیا ہے، اور جو تفصیلات ہے ارشد شریف کے یہاں سے جانے کی، کن کن کے ساتھ ارشد شریف کے رابطے تھے، اور کہاں کہاں سے ارشد شریف کو دھمکیاں ملتی تھیں، گئے کہاں سے، اور دبئی سے کیسے ارشد شریف کو نکالا گیا، ارشد شریف کینیا میں کس نے ارشد شریف کو ٹھہرایا، یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ اس بند لفافے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو دے دی گئی ہیں ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے، اور چیف جسٹس نے ان کو کہا ہے
کہ آپ جے آئی ٹی کو، نئی جے آئی ٹی حکومت کو کہا ہے کہ مشترکہ ایک تحقیقاتی کمیٹی جو ہے جے آئی ٹی قائم کی جائے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ وہ ارشد شریف کی والدہ کا بھی بیان ریکارڈ کرے، اور باہر سے بھی، کینیا سے بھی شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کرنے کے ماہر افسران کو شامل کیا جائے، اور یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ جے آئی ٹی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے یہ قابل ستائش ضرور ہے، چیف جسٹس نے کہا ہے، لیکن معزز ججز نے سوالات اٹھائے ہیں کہ بھئی جب آپ فائرنگ کرنے والے کینین پولیس اہلکاروں سے ملے، 3 کے ساتھ، 4 تھے فائرنگ کرنے والے، 3 کے ساتھ ملے تو انہوں نے کیا کیا بتایا، کیوں فائرنگ کی، یہ پوری اس میں ان کے نام تک نہیں ہے کہ کون کون سے نام ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں درج کی گئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھنا ہوگا کہ ایف آئی آر فارینرز کے خلاف، غیر ملکیوں کے خلاف پاکستان میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ واقعہ کینیا میں ہوا ہے اور کینین پولیس نے کیا ہے، تو ان کے خلاف یہاں پر مقدمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔